میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ تشریف لائے، وہ غوث اعظم جو عارف حقانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، جو سالک رحمانی ہیں، جو قطب ربانی ہیں، جو مرشد روحانی ہیں، حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی محبت میں محفل سجائی، اپنا وقت خرچ کیا، دور و دراز علاقے سے تشریف لائے۔ قسم خدا کی ہمارا یقین اذعان بولتا ہے، اگر انہوں نے بغداد سے نظر رحمت ڈال دی، جہاں ہمیں سالوں کی عبادت لے کے نہیں جا سکتی، غوث اعظم کی ایک نگاہ کرم وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کا کمال ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ تھی، جس سے وہ راضی ہو جاتے تھے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی سیرت بھی بتاؤں گا، اور اس سے پہلے ایک کرامت بتاؤں گا آپ کو۔ سیدنا غوث اعظم کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالی نے ان کو ہر لحاظ سے اعلیٰ بنایا ہے، ہر لحاظ سے، صورت میں بھی اعلیٰ بنایا ہے، سیرت میں بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسب و نسب میں بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ کس کو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب سنیے ذرا، کرامتوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم کی کرامتوں میں حد تواتر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولتے ہیں ذرا، حد تواتر۔ تھوڑا آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا ذرا، کیا حد تواتر؟ حد تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آؤ ذرا ایک کرامت بتاتا ہوں، اس کے بعد غوث اعظم کی سیرت آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، ان کی شان امتیازی بیان کر رہا ہوں۔ آپ صرف ایک پیر نہیں تھے، لوگ ان کو صرف ایک پیر کا درجہ دیتے ہیں، بعض لوگ ان کو صرف پیران پیر سمجھتے ہیں۔ غوث اعظم جو تھے، پیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھے بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے کہ غوث اعظم مجتہد کے درجے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فقیہ بھی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مفتی اسلام بھی بنایا، ان کو قاضی شرع بھی بنایا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم اپنی درسگاہ میں طلبہ کرام کو حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی درسگاہ میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں طلبہ کرام کو۔ اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے پیر صاحب جن کی محفل تم نے سجائی ہے، وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن طلبہ کرام کا بیان ہے، طلبہ علوم نبویہ کا بیان ہے کہ بڑے پیر صاحب ہمیں جو ہے قرآن اور حدیث پڑھا رہے تھے، کتابوں کا درس دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں طلبہ کرام، غوث اعظم کے کلاس میں بیٹھنے والے بچے کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھ مبارک کو دست اقدس و اطہر و انور کو اپنی جو ہے بغل کے اندر کیا، اور اندر کرنے کے بعد جیسے ہی غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کے طلبہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ طلبہ کرام کو اس وقت ہمت نہیں ہوئی کہ غوث اعظم سے کچھ پوچھ لے۔ فرماتے ہیں 2 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا کہ ہم جو ہے بحری سفر پہ تھے، اور ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، وہاں پر جو ہے ہماری کشتی جو ہے
بحری تلاطم میں آ گئی، سمندری طوفان میں آ گئی، بھور میں آ کر کے پھنس گئی، ہم میں سے کسی ایک نے کہا ارے ہم غرق ہو جائیں گے، ارے ہم ڈوب جائیں گے، چلو ذرا بڑے پیر صاحب کو تو ذرا یاد کر لو، ان کی بارگاہ میں فریاد تو پہنچا دو۔ سنا ہے جو غوث اعظم کو پکارتا ہے، اگر مشرق میں پکارتا ہے، غوث اعظم مغرب میں ہے تو اس کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں، اگر پکارنے والا مغرب میں ہے، غوث اعظم مشرق میں ہے تو اس کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی ہم نے یہ ورد جاری کر دیا، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اے اللہ کے ولیوں کے سردار عبد القادر ذرا ہماری مدد تو کر دو، ذرا ہماری پریشانی کو تو پہنچ جاؤ۔ کہتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سمندر میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس ہاتھ نے ہماری کشتی کو دریا کے کنارے پر لگا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث البرا کانفرنس سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی غوث اعظم نے ان کو ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا۔ قسم خدا کی امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن ماہر فکر و فن نے جب ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جب کوئی نامنقبت لکھی ہے تو ان کا قلم بے اختیار بارگاہ غوثیت میں پکار کے اٹھا کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی کیا ہے؟ شان ہے، یہ شان ہے ان کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ کرامتیں تو ایسی ہیں اگر ہم بیان کرتے جائیں تو رات گزر جائے گی، لیکن ان کی کرامتیں مکمل بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم جیسے کم علم لوگ ان کی کیا کرامتیں بیان کر پائیں گے، کیا ان کی مکمل شان بیان کر پائیں گے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ والوں کی تعریف کر کر کے ہم اپنی تعریف کر لیتے ہیں، ہم اللہ والوں کی تعریف میں رطب اللسان ہو کر کے ہم اپنا معاملہ بڑھاتے ہیں، ہم اپنا رزق بڑھاتے ہیں، ہم اپنی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اپنی شہرتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں چندوئی کے زندہ دل مسلمانوں، اگرچہ غریب رہو لیکن ایسا عقیدہ رکھنا کہ مر جانا، لیکن اولیاء اللہ سے محبت والا عقیدہ کبھی مت چھوڑنا، بے شک بے شک، کبھی مت چھوڑنا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، ان سے محبت کرتے رہنا۔ ان کی محبت میں آپ نے یہ محفل سجائی ہے، یہ جلسہ سجایا، ہماری ماں اور بہنیں بھی تشریف لائی ہیں، لیکن ذرا سنو میرے بھائیو، صرف کرامتیں مت سنا کرو، صرف جو ہے کرامتیں سن کے مزے لینا، دو ادھر کی چار ادھر کی سننا، مزے لینا۔ اور جلسے میں صاحب بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ اور صبح کو کسی نے پوچھ لیا سید صاحب نے یا عالم صاحب نے یا مفتی صاحب نے کیا بتایا تھا، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ذرا سنیے، آپ نے جلسہ سجایا ہے، ذرا کچھ تو اس کا لب لباب حاصل کیجئے، کچھ تو ناصحانہ کلمات اپنی جھولی میں ڈال کر کے لے کے جائیے۔ ذرا سنیے، سیرت غوث اعظم پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، کیا غوث اعظم جو ہے صرف 11ویں سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ صرف اپنی چھٹی سے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بریانی لوگوں کو کھلانے سے غوث اعظم راضی ہو جائیں گے؟ غوث اعظم کے فرمان پہ کب عمل کرو گے؟ غوث اعظم کی سیرت کو کب اپنا تم آئیڈیل بناؤ گے؟ غوث اعظم کی سیرت کیا ہے آپ کو بتا دوں میں۔ سیدنا غوث اعظم جو ہے روزانہ 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، بولو یار زور سے بولو سبحان اللہ، بول دو کتنی بھائی، رکعت زور سے بولے؟ سبحان اللہ۔ 1000 رکعت نفل نماز غوث اعظم روزانہ پڑھا کرتے تھے، روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اور فرمان بھی سنو، اللہ اکبر۔ آج تو لوگ امام صاحب کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اگر نفل نماز چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے انسان ولی جو ہے وہ فرض اور فرائض سے نہیں بنتا ہے، بلکہ انسان ولی جو بنتا ہے وہ
نفل نماز سے ولی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ذرا سنو، غوث اعظم کا فرمان کب سنو گے؟ شیطان کی بات کو کب چھٹلاؤ گے؟ نفس امارہ کو کب مارو گے؟ نفس لوامہ کب حاصل کرو گے؟ نفس مطمئنہ کب حاصل کرو گے؟ نفس راضیہ پہ کب عمل کرو گے؟ نفس مردیہ کو کب اپنے دل کے اندر جگہ دو گے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ان اللہ والوں کا چرچا ایسے ہی ہو گیا، قسم خدا کی ایسے نہیں ہو گیا ہے۔ بڑی محنتیں کی ہے، گدڑیوں میں رہنے کے بعد جو ہے، انہوں نے گھاس کھانے کے بعد جو ہے اللہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ پر درود پاک پڑا ہے، تب اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر بھیڑ ہے اور باپ داداؤں کی قبروں پر گھاس جم گئی ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ والوں نے اپنی سارے معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو فیضان حاصل کرنے کے لیے ان کے در پہ جھکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت غوث اعظم رضی اللہ عنہ 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے۔ سمجھیے بات میری، آپ کتنی رکعت؟ 1000 رکعت نفل نماز ڈیلی پڑھتے تھے۔ اور ہم صرف جو ہے 11ویں شریف میں صرف کھانے پکوان، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، اللہ کو نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لیا، ایک ٹائم کی نماز نہیں ہے، صرف جمعہ نماز پڑھی اور بات ختم ہو گئی۔ بتائیے غوث اعظم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ میرا سچا مرید کون ہے؟ آپ مانتے ہیں اپنے آپ کو مرید غوث اعظم کا؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ غوث اعظم کو دامن کو پکڑا آپ نے؟ پکڑا ہے؟ یہ غوث اعظم کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا؟ پھر دامن کیسے پکڑ لیا؟ خواجہ صاحب کو دیکھا ہے؟ دامن کیسے پکڑ لیا؟ امام اہل سنت کو دیکھا ہے؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھا ہے؟ پھر دامن کیسے پکڑ لیا؟ ان پڑھے لکھوں سے پوچھ لیجئے، دامن پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دامن کا کوئی کونا پکڑ لینا۔ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل کر کے جانا، ان کے نقش قدم پہ عمل کرنا، یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے۔ قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم کا ذرا فرمان سنو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا سچا مرید کون ہے؟ فرماتے ہیں میرا سچا مرید وہ ہے جو فرائض کو پابندی سے عمل کرتا ہے، جو فرض کو فرض کے خانے میں رکھتا ہے، جو واجب کو واجب کے خانے میں رکھتا ہے، جو سنت کو سنت کے خانے میں رکھتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فرضوں کو چھوڑ کر اگر مستحبات کی طرف جائے گا تو تم میرا سچا مرید نہیں ہے، وہ میرا سچا بیعت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کا مرید وہی ہے جو حرام کاری سے بچتا ہے، جو شراب سے بچتا ہے، جو جوئے سے بچتا ہے، جو سٹے سے بچتا ہے، جو چغل خوری سے بچتا ہے، جو غیبت سے بچتا ہے، جو زناکاری سے بچتا ہے، جو بد زبانی سے بچتا ہے، جو گالی گلوچ سے بچتا ہے، وہ غوث اعظم کا سچا مرید ہے۔ اور جب غوث اعظم کا انسان سچا مرید بن جاتا ہے، پھر غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس اگر زیادہ نیکیاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو نیک ہوں، تو اگر زیادہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں، تو صرف بڑے بڑے گناہوں سے بچ جا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لے، پھر تیرا اور میرا معاملہ یہ ہو جائے گا جیسا کہ زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ ہے، ایسے ہی تا قیام قیامت تیرے سر پر جو ہے میرا دستے اقدس رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ سچے مرید بن کے دکھاؤ غوث اعظم کے، وہی سچا مرید ہے جو فرائض پر عمل کرے گا، جو فرائض کی پابندی کرے گا، اور جو فرائض چھوڑ کے نفل نماز کی طرف جائے گا وہ غوث اعظم کا سچا مرید نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھیے ان باتوں کو حضرات گرامی۔ غوث اعظم کے دیوانے غور کر، غوث اعظم کے چہرے پر داڑھی تھی، غوث اعظم کے مستانے غور کر، غوث اعظم اسلامی لباس پہنتے تھے، غوث اعظم کے عاشق غور کر، غوث اعظم نے زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے۔ غوث اعظم کے غلام یعنی غلام غوث اپنے اوپر غور کر، غوث اعظم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، غوث اعظم نے کسی کا ناجائز پیسہ نہیں مارا تھا۔ قسم خدا کی اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے پیر صاحب کی محبت میں محفل سجائی ہے، تمہارے اوپر وہ نگاہ کرم ڈال دے تو ہمیں ان کے فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا، تبھی اگر انہوں نے ہمارے اوپر اپنی نگاہ فیض ڈال دی تو قسم خدا کی زندگی میں ہریالی آ جائے گی اور آخرت ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت جشن غوث البرا کانفرنس سرزمین چندوئی سید عاصم میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو یار سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیئر آپ تو پھر میری طرف دیکھیے پیچھے والے میری طرف دیکھو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بہت پرسکون مجمع ہو چکا ہے ایسے مجمع میں تقریر کرنے دل کرتا ہے میرا بات سمجھ رہے ہیں اس کی محبت میں آپ آئے ہو اگر وہ چور پہ نگاہ ڈال دیں تو اس کو قطب بنا دیتے ہیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں اندازہ لگائیے اور ہم تو پھر بھی یار اگرچہ ہم نکم میں ہیں اگرچہ ہم کم علم ہے اگرچہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے لیکن قسم خدا کی ہمارے پاس ایسے پیر ہیں جو نہ صرف پیر ہیں بلکہ پیران پیر ہیں نہ صرف ولی ہیں بلکہ ولیوں کے ولی ہیں اور پیروں کے میر ہیں ولیوں کے سردار ہیں قسم خدا کی ان سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے اوپر قربان جانا چاہیے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کے پیر ہیں سبحان اللہ کس کے پیر ہیں ہم سنیوں کے پیر ہیں لیکن ایسے بچے نا یقین مانو کس گھروں میں پیدا ہوتے ہیں نیک بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں اللہ والے کہاں پیدا ہوتے ہیں کیا بات ذرا سنیے میری بات کو توجہ کریے ذرا میری بات چندوئی کے زندہ دل مسلمانوں میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں اور آپ کیا سننے والے ہو میرے بھائی نیک بچے اور مستجاب الدعوات بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں یہ ذرا سنیے اللہ اکبر کبیرہ بتانا چاہتا ہوں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتاؤ کسی کو یاد ہے آپ میں سے ارے کہاں سے یاد ہوگا یار ہم لوگ کبھی عالموں سے رابطہ کرتے نہیں ہیں ان معاملوں میں امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے نہیں ہیں سید صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے نہیں ہیں حضرت کچھ بتا دیجئے ہمیں ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں بتا دو نبی کی بارگاہ میں بتا دو امام اعظم کی بارگاہ میں بتا دو شان میں بتا دو اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ ہمیں بتا دیجئے تم تو پوچھتے نہیں ہو تم تو صرف 24 گھنٹے موبائل کے اندر ڈوبے رہتے ہو تم تو صرف جو ہے دنیا کی حرص تمہارے اندر آ گئی ہے صرف دنیا 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 کرتے ایک دن وہ آ جائے گا قسم خدا کی کہ ہماری روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جائے گی ہماری سانسیں جو ہے موتی بن کے ہوا میں بکھر جائے گی کوئی ساتھ نہیں جائے گا اگر ساتھ ہمارے جائیں گے اگر قبر میں روشنی ہوگی تو یقین مانیے ہمارے علم سے روشنی ہوگی ہمارے عمل سے روشنی ہوگی اولیاء اللہ کے اقوال پر فرامین پر عمل کرنے سے ہماری قبر میں روشنی ہوگی حق قبر میں روشنی چیزوں سے ہوگی اللہ اکبر غوث اعظم کے والد کا نام کیا معلوم ہے سید موسیٰ کیا نام ہے زور سے بولے ہیں سید موسیٰ جنگی دوست لقب ان کا ابو صالح لقب کیا ہے ابو صالح نام اسم گرامی کیا ہے سید موسیٰ جنگی دوست اللہ اکبر کبیرہ ان کی شان کیا ہے بتاؤں آپ کو پھر میں آپ کو ادھر ہی لے کر کے جاؤں گا سیدنا غوث العظم کے والد گرامی جن کا نام سید موسیٰ ہے سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے ذرا دیکھنا جب والدین نیک ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں اولاد کیسی جنم لیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جب والدین ہی نیک نہیں ہوں گے والدین جب گناہوں کا پتلا ہوں گے گناہوں میں لت پت ہوں گے تو پھر ان کے گھر میں کوئی نیک بچہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ان کے گھر میں تو کوئی لچا پیدا ہوگا کوئی چور پیدا ہوگا اور سماج جو ہے گناہوں سے بھر جائے گا ذرا سنیے سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے جامع مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ راستے میں دیکھا کہ 3 بندے آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں شراب کے مٹکے ہیں کیا ہے زور سے بولیں ادھر والے بول دیں شراب کے مٹکے غوث اعظم کے والد کے سامنے غوث اعظم کے باپ کے سامنے سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے جو ہے حاکم وقت کے کچھ ملازمین لے کر کے جا رہے ہیں دربار کے اندر اللہ اکبر کبیرہ ان کو جلال آ گیا جیسے ہی جلال آیا قسم خدا کی یاد رکھنا اللہ اکبر کبیرہ جیسے ان کو جلال آیا مٹکوں کے قریب آتے ہیں اور جلال میں حکم خداوندی پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اندازہ لگائیے
چاہیے. یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. قسم خدا کی اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے, اپنے ہاتھ سے تم اس کو روکنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روک دو. یہی اسلام کہتا ہے, یہی ہمارے نبی نے فرمایا ہے. قسم خدا کی اس شراب کے مٹکوں کو غوث اعظم کے والد نے توڑ دیا. اب اس واقعے کو تو بعد میں پورا کروں گا, لیکن بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو لوگ شراب کے لت میں گرفتار ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں شراب تم کب چھوڑو گے؟ اس ناپاک چیز کو کب چھوڑو گے؟ یہ شراب وہی چیز ہے جو ماں اور بیٹی میں فرق ختم کر دیتی ہے. شراب یہ وہی چیز ہے جو ماں اور بیوی کے درمیان جو ہے فرق کو ختم کر دیتی ہے. شراب وہی چیز ہے جو رزق کی برکت کو اڑا کے لے جاتی ہے. شراب وہی چیز ہے جو تیرے دل کو ناپاک کر دیتی ہے. شراب وہی چیز ہے جو تیری آنکھ کو گندگی کے اندر پھینک دیتی ہے. قسم خدا کی شراب کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے, نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے پہ, شراب بیچنے والے پہ, شراب کو لے جانے والے پہ, شراب خریدنے والے پہ لعنت فرمائی ہے. شراب پینا حرام ہے, اور کتابوں میں لکھا ہے جو شراب مسلسل پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا, اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا, اور قوی اندیشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے گا. بتائیے ذرا, جس کا برا خاتمہ ہو جائے گا کیا اس کے نماز کام آئے گی؟ کیا اس کا روزے کام آئے گا؟ کیا اس کا حج کام آئے گا؟ کیا اس کی زکوٰۃ کام آئے گی؟ بتائیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے خاتمے کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسا تمہارا اچھا خاتمہ ہوگا ویسے ہی تمہارے عمل قبول کر لیے جائیں گے. اس شراب کو چھوڑ دو. شراب جو ہے تمہیں آخرت میں نفع نہیں دے گی بلکہ خسارے میں مبتلا کر دے گی, اور دنیا میں بھی تم جسمانی طور پر بھی ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وہی شراب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ کہتے ہیں سید صاحب قبلہ, اور آنے کے بعد کہتے ہیں قاری فرقان صاحب کہ ہمارے تو حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارا لیور کام نہیں کر رہا, بلڈ پریشر ہائی لو ہے, دل کے مریض ہیں. آپ کو بتاؤں یورپ کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی, بتانا چاہتا ہوں ذرا سنیے توجہ سے. یورپ کے ڈاکٹر, یورپ کی میڈیکل سائنس وہ ہے جو ہمارے نبی کی سنتوں کے آس پاس گھومتی رہتی ہے. ادھر والے بولنے سبحان اللہ. ہمارے نبی کی میڈیکل سائنس سنتوں کے آس پاس چکر لگاتی ہے. قسم خدا کی امریکہ کے ڈاکٹر نبی کی سنت پہ عمل کر کر کے کتنی آگے پہنچ گئے ہیں. یورپ کے ڈاکٹر جو ہے میڈیکل سائنس نبی کی سنتوں پر ریسرچ کر کر کے دنیا والوں کے سامنے انکشاف پیش کیا ہے, کتنی آگے بڑھ گئے ہیں. اور ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. تب ہماری سچویشن یہ ہو گئی ہے, ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی. میرے بھائی ذرا توجہ سے سنیں میری بات کو. یورپ کے ڈاکٹر نے ریسرچ یہ کی کہ آج جو ہے 40% جو لوگ لیور کے مریض ہو رہے ہیں, کس چیز کے زور سے بول رہے ہیں؟ پیچھے والے بول رہے ہیں لیور کے. کہا کہ 40% جو لوگ لیور کے مریض ہو رہے ہیں, انہوں نے ریسرچ پیش کی, کہا وہ شراب پینے کی وجہ سے ان کا لیور کمزور ہو رہا ہے. یہ انہوں نے دنیا والوں کے سامنے ریسرچ پیش کی. یا وہ لوگ جو شراب پینے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے قسم خدا کی لیور کمزور ہو رہا ہے. بتائیے ذرا, پھر ایک دن ایسا آتا ہے انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ جو ہے زمین پہ گر جاتا ہے, اور ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے. تو یورپ کے ڈاکٹر نے کہا اگر تم تندرستی چاہتے ہو, اگر لیور کی پریشانی سے خاتمہ چاہتے ہو, تو شراب پینے والوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا اور شراب مت پینا. جب یورپ کے ڈاکٹر نے یہ ریسرچ پیش کی تو ان کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جو طالب علوم نبویہ تھا. وہ اس کو جو تھا نبی کی حدیثوں کا کچھ علم تھا. اس نے کہا یہ ریسرچ آج دنیا والوں کے سامنے تم پیش کر رہے ہو, آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمارے بارے میں فرما دیا ہے. یورپ کے ڈاکٹر نے کہا کیا بتایا ہے نبی نے؟ تو اس طالب علوم نبویہ نے جس کو حدیثوں کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے کہا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے شراب کے متعلق
کہ ان الخمر راس کل خطیئۃ، شراب جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے، شراب جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ میں تو آج ریسرچ پیش کر رہا ہوں، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اور آج سے 1500 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے، معلم کائنات نے 1500 سال پہلے اس امت کو بتا دیا ہے۔ یورپ کا ڈاکٹر کہتا ہے جس نبی نے اپنی امت کو 1500 سال پہلے اپنی امت کا علاج بتا دیا ہو، ہر مرض کا علاج بتا دیا ہو، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ یورپ کے ڈاکٹر نے کہا جس نبی نے 1500 سال پہلے اپنی امت کا علاج بتا دیا ہو، اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے وہ لوگ ریسرچ کر کر کے کہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگ نبی کی سنتوں کو بھول بھول کے قعر مذلل میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ چیز میں نے بتائی آپ کو۔ اب ذرا آگے بڑھیے، میں کہاں تھا آپ کو معلوم ہے؟ غوث اعظم کے والد سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب شراب کے مٹکے دے کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، اب حاکم وقت کے پاس جو ہے وہ ان کے ملازمین پہنچے، چونکہ سامنے تو ہمت نہیں تھی کچھ بول دیتے۔ اللہ نے رعب و دبدبہ ہی اتنا دیا تھا غوث اعظم کے والد کو، جیسے ہی وہ آئے ہیں سامنے، حاکم وقت نے طلب کیا غوث اعظم کے والد کو، سید موسیٰ کو، کہا تم نے شراب کے مٹکے کیوں توڑ دیے ہیں، تمہیں کس نے معمور کیا ہے؟ تو سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں نگرانی کرنے والا ہوں۔ کہا تمہیں نگران کس نے بنایا ہے؟ تو قسم خدا کی جواب سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کے والد نے کہا جس کے حکم کی وجہ سے تو حکومت کر رہا ہے اسی نے مجھے ہے کر نگران بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی نے مجھے یہاں کا نگران بنایا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ غوث اعظم کے والد کی شان ہے، اندازہ لگائیے، اور ان کا احساس اتنا زندہ تھا کہ ان کا ضمیر اتنا زندہ تھا۔ یاد رکھنا جب تک تمہارا ضمیر زندہ ہے نا، ضمیر جب تک تم زندہ ہو، اور جس دن تمہارا ضمیر مر جائے گا اس دن تم بھی مردہ ہو جاؤ گے، مردہ دل ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ دل ہی ہے۔ اگر کوئی کسی کے چانٹ مار دیتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کے چانٹ غلط مارا ہے، یہ احساس ہے نا۔ یہ اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو گالی غلط دی ہے، احساس ہے۔ تو جب تک احساس ہے جب تک تمہارا معاملہ ٹھیک ہے، اور جب احساس مر جائے گا نا تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ یہی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں جن کی شان یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سیب والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بہرحال البتہ مختصر اتنا سمجھ لیجئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنے یعنی کہ ایک سیب کو جو ایک مباح چیز ہوتا ہے، مباح جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کو کھا لیا تھا۔ اس کی معافی کے لیے 12 سال باغ کی نگرانی کرنی پڑی ہے۔ اس کی معافی کے لیے جو ہے ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنا پڑا ہے جو آنکھوں سے اندھی تھی، جو کانوں سے بہری تھی، جو زبان سے گونگی تھی، جو پیروں سے اپاہج تھی، جو ہاتھوں سے لنجی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے ذرا، اب جو ہے پھر کمرے سے واپس نکل کے آئے، کہا تم نے مجھے کس کے کمرے میں بھیج دیا ہے؟ اس لڑکی کے والد نے کہا، عبداللہ سومعی نے کہا جاؤ تمہاری وہی بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے۔ کہا آنکھوں سے نابینا اس لیے ہے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، زبان سے گونگی اس لیے ہے آج تک اس نے کوئی گندا جملہ نہیں نکالا ہے، کانوں سے بہری اس لیے ہے آج تک اس نے کسی کی کوئی غیبت نہ سنی ہے، پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کسی گناہ کی طرف قدم نہیں گیا ہے، ہاتھوں سے لنجی اس لیے ہے کوئی غلط چیز ہاتھوں سے نہیں پکڑی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جس انسان میں اتنی بڑی شخصیت ہو، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، ماں ایسی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو پیر سے لے کر سر سے لے کر پیر تک نیکیوں کا مجسمہ، اور باپ ایسا سید موسیٰ ابو صالح
والے جو سر سے لے کر پیر تک جو ہے نیکیوں کا پتلا ہے، جن کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، جب ایسے میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے، جب اس عورت کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ جیلانی تھا۔ اندازہ لگائیے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب بچے بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ نیک نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے نیک ہو جائیں گے۔ ایک شخص میرے پاس ہے، سید صاحب ایک تعویذ چاہیے۔ میں نے کہا تعویذ کا کیا کریں گے؟ کہ سید صاحب تعویذ دے دو، میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کیا ہاتھوں سے نکل گئے؟ کہا حضرت نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ میری کوئی بات مانتے ہیں، ہر وقت بری صحبت میں رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ادھر ادھر بری گندی صحبت میں پڑ گئے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے ان سے پہلا سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ سب پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں نماز۔ کیا کہا انہوں نے مجھ سے؟ پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے ہو، بتاؤ ذرا تعویذ جزوی فائدہ کرتا ہے، کلی طور پہ فائدہ نہیں کرتا تعویذ۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ تو، تم مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے، تعویذ کا میں منکر نہیں ہو، لیکن ذرا بتاؤ تم اپنے بچوں کو لیے آئے ہو، ذرا بتاؤ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے بچے کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں چندوئی کے زندہ دل مسلمانوں، اگر باپ نیک ہوگا تو اپنے بیٹے سے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے نماز پڑھ لے، بیٹا خود بخود پیروں سے چل کے مسجد کی طرف آ جائے گا۔ باپ اگر نمازی ہوگا بیٹا خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ باپ اگر روزے دار ہوگا بیٹا خود بخود رمضان کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لے گا۔ اور اگر ماں نمازی ہوگی بیٹی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی خود بخود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے گی۔ قسم خدا کی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب بچے نیک ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچے تمہارے کہنے کو کم سمجھتے ہیں، پریکٹیکل کو زیادہ سمجھتے ہیں، تمہارے عمل کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے عمل کرو، عمل کہنا کم کرو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ جس دن عمل ہماری زندگی میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف عمل کر کے دکھا دو، تمہاری زبانوں میں اتنی تاثیر عطا کر دوں گا جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے گا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ حق بات۔ نیک بنو نیک۔ حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، آپ محفل میں آئے ہو، محفل میں تو میں یہ بتا رہا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی رکعت نفل نماز پڑھتے تھے؟ 1000۔ کتنی رکعت؟ بھولیں گے تو نہیں؟ تو جب نفل نماز پڑھنے کا یہ ان کا عالم تھا، اندازہ لگائیے تو اور وہ خفیہ عبادتیں اور کتنی کرتے ہوں گے، کتنی بڑی شان ہے ان کی یار، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا، ہر چیز سے۔ اب آپ کو بتاؤں سیدنا غوث الاعظم، اور بیٹا صاحب تھوڑی اس کی ہلکی سے بڑھا دیجیے، بہت اچھا مائک بول رہا، محبت سے بولیے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مشکل ٹلی، مولا علی کے نام سے مشکل ٹل جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے، بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، میں چونکہ آپ کو کرامتیں نہیں سننا چاہیے، صرف کرامتیں سن کے جو ہے کرامتوں سے زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے، کرامتیں بے شک بیان کرنا چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ ہم سنی بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتاؤ ذرا، لیکن سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کا جلسہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث اعظم نے آپ کو معلوم ہے چندوئی کے میرے نوجوان، میرے بزرگوں میری طرف دیکھو، حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 25 سال جنگلوں اور صحراؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو کی ہے، 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا یا عبد القادر جیلانی تم کو تمہاری ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ایک آواز آتی تھی پیچھے سے، اے بچوں راستہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے۔ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اے بچوں جگہ خالی کر دو، یہاں پر اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی بیٹھے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس غوث اعظم کو بچپن میں ہی پتا چل گیا
تھا کہ میں ماں کے پیٹ سے ولی ہوں، پھر اس غوث اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 25 سال جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے عالم رویت میں دیکھا، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کے خلاف کو تھام کے زارو قطار رو رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا معلوم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مولا اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی ہو تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا، مجھے نابینا بنا کے اٹھانا، تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! اتنی عاجزی، اتنی انکساری کے ساتھ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ حتیم کعبہ میں جو اور لوگ ہیں وہ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس بندے کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ! شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے دل میں آیا یار یہ اتنی عاجزی سے دعائیں مانگنے والا ہے کون؟ فرماتے ہیں جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، یہ دعائیں مانگنے والا کون ہے؟ فَإِذَا هُوَ الشیخ عبد القادر جیلانی، یہ دعائیں مانگنے والا کوئی عام مسلمان نہیں بلکہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھے۔ اللہ سبحان اللہ! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث البرا کانفرنس سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جن کے گناہ پہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھپا بھی نہیں ہے، اسی غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو جو زارو قطار روتے ہیں، جو راتوں رات روتے ہیں، جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، جو اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس غوث اعظم کے صرف ایک فرمان پر ہی عمل کر لو گے انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ جلسے میں آنے والوں، 11ویں پکانے والوں، چھٹی کھلانے والوں، قسم خدا کی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میری صرف ایک بات پہ عمل کر لیا، یقین مانو اللہ بے نیاز ہے سارے عالموں سے، اسے اگر ایک ہی بات پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے ہماری تمہاری اسی میں بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر! کرو عمل، آؤ مسجدوں کے قریب آؤ، اماموں کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، ان چیزوں کے قریب آؤ گے نا زندگی میں یقین مانو خوشگواری آ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بتائیے ذرا جس کی زندگی میں بتاؤ اولیاء اللہ کی سیرت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی اس کی زندگی میں قاری فرقان صاحب سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوگا اس کی قبر میں روشنی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی زندگی میں قسم خدا کی عالموں کا احترام نہیں ہوگا اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے تو کتنے ہی بڑا بزنس مین بن جا، کتنا ہی بڑا مرسیڈیز اور اوڈی گاڑی پہ چڑھنے والا بن جا، کتنا ہی بڑا تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں چڑھنے والا بن جا، لیکن جب تک تیری زندگی میں سیرت رسول کا نمونہ نہیں آئے گا، جب تک تجھے سکون نہیں مل پائے گا، تیری روح جو ہے خوش نہیں رہ پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے بھائیوں، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے اور سکون کی نیند نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر چہرے پہ نور چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، بدن میں طاقت چاہتے ہو، اولاد کی فرما برداری چاہتے ہو، رات کو سکون کی نیند سونا چاہتے ہو، تو ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور اہل بیت اولیاء اللہ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اللہ وہ سکون عطا فرمائے گا جو بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پر وہ سکون نہیں مل سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وہ سکون تیری زندگی میں عطا فرما دے گا۔